فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ثاقب بھائی کا سوال ہے، اگر غسل کے دوران کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے اور تھوڑی دیر کے بعد یاد آیا تو کیا دوبارہ غسل کرنا پڑے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک اور سوکھی نہ رہے۔ اگر کسی آدمی نے پورا غسل کر لیا، پورے بدن پر پانی بہا لیا، لیکن غسل سے پہلے یا غسل کے دوران کلی بھی نہیں کی اور ناک میں پانی بھی نہیں ڈالا، اور غسل کر کے کپڑے پہن کے وہ فارغ ہو گیا، اس کے بعد یاد آیا کہ میں نے کلی بھی نہیں کی ہے اور ناک میں پانی بھی نہیں ڈالا ہے، تو جب بھی یاد آئے وہ کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے، اس کا غسل پورا ہو جائے گا۔ نئے سرے سے پورے بدن پر پانی بہانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے پورا غسل کر لیا اور کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا اور نماز پڑھ لی تو پھر نماز درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نماز پڑھنے سے پہلے اس نے وضو کی اور وضو کے دوران کلی کر لی اور ناک میں پانی ڈال لیا تو پھر یہ نماز بھی درست ہو جائے گی۔ تاج الدین صاحب کا سوال ہے، ایک شخص ہمارے دکان پر گاہک لے کر آتا ہے، اس کو اس کا کمیشن دیتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی کسی دکاندار کو، ہول سیل والے کو گاہک دیتا ہے، گاہک اس کے پاس پہنچاتا ہے، اور پھر یہ پہنچانے والا آدمی جس کو ہم دلال بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آدمی دکاندار سے اپنا کمیشن طے کر لیتا ہے کہ میں ایک گاہک پر اتنا پیسہ لوں گا، یا یہ کہ اتنے سامان خریدنے پر، اتنے پیسوں کا سامان خریدنے پر میں اپنا اتنا کمیشن لوں گا، تو یہ شکل جائز ہے، بشرطے کہ پہلے سے بات طے ہو گئی ہو، اور چاہے آنے والے گاہک کو اس بات کا علم نہ ہو کہ اس آدمی کا فلاں سے کوئی کمیشن طے ہے یا نہیں، اس آدمی کے لیے کمیشن لینا جائز ہے، اور دکاندار مناسب جو بھی کچھ قیمت میں آنے والے گاہک کو سامان دے وہ اس کی اپنی مرضی پر محمول ہے۔ لہٰذا اس طرح کوئی آدمی دکاندار کو گاہک فراہم کر کے اور گاہک کسٹمر دے کر اپنا کوئی کمیشن طے کر لیتا ہے تو یہ کمیشن لینا جائز ہوگا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا کسی آدمی پر کسی بھی حالت میں زندگی میں نماز معاف نہیں ہے؟ اسلام میں نماز کی بہت ہی اہمیت ہے، ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے۔ بارہا ہم نماز کے فضائل بھی سنتے ہیں اور نماز کی فرضیت بھی سنتے ہیں۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز ہر حال میں فرض ہے، چاہے وہ بیمار ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، بھیڑ میں ہو، تنہا ہو، اس آدمی پر نماز فرض ہے۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں نماز معاف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر عورت پر اپنے ہر مہینے کے مخصوص ایام میں، پیریڈ کے زمانے میں جو نمازیں قضا ہوتی ہیں، ان نمازوں کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ نمازیں معاف ہیں۔ اسی طرح عورت کو بچے کی ولادت کے بعد ایک مخصوص وقت تک جو اس کے مخصوص دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی عورت کی نماز معاف ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی عاقل بالغ آدمی پاگل ہو جائے، مجنون بن جائے، عقل مند نہ رہے، اسی طرح وہ آدمی جو بے ہوش ہو جائے اور اس کی بے ہوشی کا وقت 6 نمازوں کے وقت کے برابر ہو جائے، یعنی 6 نمازوں کے جو اوقات ہیں اتنے وقت میں اس آدمی کو ہوش ہی نہ آیا ہو تو اس آدمی کی بھی یہ نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اگر 6 نمازوں کے برابر وقت گزر چکا ہے اور اس کے بعد وہ ہوش میں آیا ہے تو یہ نمازیں اس پر معاف ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، چاہے جنگ کی صورت حال بھی ہو، مسلمان میدان کارزار میں برسر پیکار ہوں، تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، کیا گدھی کا دودھ پینا جائز ہے؟
گدھی کا دودھ پینا یہ جائز اور حلال نہیں ہے، البتہ اگر کسی ماہر متقی پرہیزگار مسلمان ڈاکٹر نے بیمار سے یہ کہا ہو کہ اس کے دودھ کے علاوہ کسی اور چیز میں تمہاری شفا نہیں ہے، کوئی الٹرنیٹ میڈیسن متبادل دوائی موجود نہیں ہے جو اس مرض میں تمہارے لیے معاون اور مفید ہو، تو پھر ایسی مجبوری کی حالت میں گدھی کا دودھ پینا بھی یہ جائز ہوگا۔ ایک خاتون کا سوال ہے، اگر گھی یا تیل میں چوہا مرا ہوا ملے تو کیا یہ چیزیں ناپاک ہو جائیں گی یا پاک ہوں گی؟ اس مسئلے کی دو شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر گھی ہے اور وہ گھی جمع ہوا ہے، اس گھی میں کوئی چوہا گر کر مر جائے تو جتنی جگہ میں چوہا گر کر مرا ہے وہ جگہ اور اس کے چاروں طرف سے تھوڑی تھوڑی جگہ میں جو گھی ہوگا وہ گھی ناپاک ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ جس جگہ چوہا مرا ہے اس کے چاروں طرف کی تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ کر اس کے علاوہ جو گھی ہے وہ گھی پاک ہوگا، اس کا کھانا جائز اور حلال ہوگا۔ لیکن اگر چوہا تیل میں گر جائے یا گھی میں گر جائے جو گھی جمع ہوا نہ ہو، تیل کی شکل میں ہو، تو اس بہتے ہوئے گھی میں یا تیل میں اور لکوڈ کی شکل میں جو ہوگا اس میں چوہا گر کر مر جائے تو سارا کا سارا تیل اور گھی وہ ناپاک ہو جائے گا، اب اس کا کھانا جائز اور حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اس تیل کو ہم اگر چراغ میں جلانا چاہیں اپنے گھروں پر تو اس کو جلانے کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ عام طور سے اب اس کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے کہ جب چراغوں میں تیل جلا کرتے تھے، لہذا اب ایسا تیل قابل استعمال نہیں ہوگا۔ مولانا دشان صاحب کا سوال ہے، کیا سورہ واقعہ کو فقر و فاقہ سے بچاؤ کے لیے نفل نماز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے یا بغیر نماز کے پڑھنا ہوگا؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس آدمی کے فقر و فاقہ کو ختم کر دیں گے، فقر و فاقہ اس آدمی کے پاس نہیں آئے گا۔ لہٰذا اب یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو نماز میں پڑھنا ہے یا یہ کہ نماز کے علاوہ قرآن مجید کھول کر پڑھنا ہے۔ آدمی کو جیسا موقع ہو، نماز کے نوافل میں پڑھنا چاہے تو وہ اس میں بھی سورہ واقعہ پڑھ سکتا ہے، یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور بغیر نماز کے پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے اور وہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ایک صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں گناہوں سے کیسے بچا جائے اور توبہ کا کیا طریقہ ہوگا؟ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک تو آدمی کا اپنا مضبوط ارادہ اور پکا ارادہ ہونا ضروری ہے کہ میں اب اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ دوسری بڑی بات گناہ سے بچنے کی یہ ہے کہ جو چیزیں آدمی کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں یا جو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں جا کر گناہوں میں ملوث ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو آدمی کو ایسی جگہوں سے، ایسے وقتوں سے، ایسے دوستوں سے اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن میں پڑھ کر آدمی کے گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح تیسری بنیادی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ کا استحضار، تقوی اور پرہیزگاری، یہ بھی وہ اوصاف ہیں جن کی وجہ سے آدمی گناہ کرنے سے بچا رہتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے کسی اللہ والے سے تعلق اور رابطہ قائم کر لے، کسی شیخ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لے، جس کے خدمت میں رہ کر، جس کے اصلاح اور مشورے کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے، تو اس کے نتیجے میں بھی گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی چھوٹے بڑے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اور توبہ کا افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعات توبہ کی نیت سے پڑھے، جس کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں پر شرمندگی ہو اور ندامت کا احساس ہو، اور ساتھ ساتھ اس گناہ کو بندہ چھوڑ بھی دے، یہ نہ ہو کہ گناہ میں مبتلا بھی ہو اور توبہ کرتا رہے، بلکہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ اس طرح آدمی کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ حقوق العباد کی توبہ اس وقت معاف ہوتی ہے جب ہم نے جس آدمی کا کوئی قرض ہم پر ہو وہ قرض چکا دیا ہو، ہم نے کسی کے سامان کی کوئی چوری کی ہوئی ہو، اس کا سامان ادا کر دیا ہو یا اس سے معافی مانگ لی ہو، کسی کی غیبت اور چغل خوری ہم نے کی ہو تو ہم نے اس سے معافی مانگ لی ہو،
تو اگر ہم اس سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں اور پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ہمارا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ انشاءاللہ قابل قبول ہوگی۔ معاذ خان کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں کیا کسی لڑکی کا مرد ٹیچر سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر لڑکی بالغ ہو یا بالغ ہونے کے قریب ہو تو ایسی لڑکی کا کسی بالغ مرد سے پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ فتنے میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ پورا منظم نظام ہو، پردے کا اہتمام ہو اور اجتماعی طور پر خواتین کو کوئی مرد تعلیم دیتا ہو، جیسا کہ لڑکیوں کے مدرسے میں یہ طرز رہتا ہے کہ پردے کے ساتھ لڑکیاں دوسری طرف بیٹھتی ہیں اور پیچھے سے مولانا صاحب آ کر پڑھاتے ہیں اور اسی دروازے سے نکل جاتے ہیں، تو اس طرح اچھا منظم نظام ہے، پردے کا نگرانی وغیرہ ہے، تو پھر گنجائش ہے، مرد حضرات تعلیم دے سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ذرا بھی فتنے کا اندیشہ ہو یا کسی اور شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو پھر پڑھانا جائز نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس میں لکھیں، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔